السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مرحبا بعودتکم ایھا الطلاب الکرام الی درس الحدیث من جدید، فحیاکم اللہ واکرمکم اللہ وزادکم اللہ شرفا وعزا۔ اللہ جل شأنہ ان یبارک لنا فی هذه الدروس وان یسهل علینا هذه العلوم۔ رب زدنی علما، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب یسر ولا تعسر واتمم بالخیر، رب سہل ویسر ولا تعسر علینا یا میسر کل عسیر۔ عزیز طلباء، اللہ کے فضل و کرم اور اس کی توفیق سے مشکوٰۃ المصابیح کے سلسلہ دروس کا یہ ایپیسوڈ نمبر 59، سبق نمبر 59 یہ آپ کے سامنے موجود ہے، ایپیسوڈ نمبر 59۔ اور آج کے اس درس کے حوالے سے ہمارے زیر مطالعہ صرف ایک حدیث نمبر ہے 42۔ جیسا کہ میں نے گزشتہ روز یہ انفارم کیا تھا کہ کل انشاءاللہ آئندہ سبق میں ہمارے ہاں زیر مطالعہ صرف ایک حدیث ہے، وہ قدر طویل ہے، تو اس لیے آج اسی حدیث کا ہی مطالعہ کریں گے، حدیث نمبر 42 جو کہ کتاب الجہاد کے سلسلے میں ایک نئے باب کے ضمن میں ذکر کی گئی ہے۔ تو آتے ہیں، دیکھتے ہیں کہ وہ نئے باب کے ضمن میں جو آنے والی حدیث ہے وہ کون سے راوی ہیں جن سے روایت کی گئی، اور وہ جو نیا باب ہے اس باب کا نام اور کس باب کے تحت وہ حدیث بیان ہوئی ہے۔ تو آتے ہیں براہ راست کتاب سے، میں آپ سے وہ حدیث شیئر کرتا ہوں۔ یہ پہلی فصل ہے اور کتاب الجہاد باب الصلح، صلح کے بارے میں، جبکہ دو گروہ، دو فریق یا دو مختلف مذہب رکھنے والے، دو جماعتیں یا دو آدمی آپس میں صلح کرتے ہیں تو اس سلسلے میں شریعت ہماری کیا رہنمائی کرتی ہے۔ تو اس بارے میں الفصل الاول، پہلی فصل، اس میں جو حدیث ذکر کی گئی ہے وہ یہی طویل حدیث ہے جس کا تعلق صلح حدیبیہ سے ہے، اسی لیے باب الصلح کے ضمن میں یہ حدیث ذکر ہوئی ہے۔ اور سب سے پہلے یہ جو الصلح کا لفظ ہے عربی زبان میں، یہ لفظ صلاح سے ماخوذ ہے، لیا گیا ہے۔ صلاح، صاد لام ہا اس کا مادہ ہے، اور اس کی جو ضد ہے یعنی اپوزٹ اس کا لفظ آتا ہے فساد، یعنی فساد اور فتنہ جب ہو تو آپس میں جو لوگ صلح کرتے ہیں اللہ کے ہاں بہت ہی یہ عمل محبوب ہے، کیونکہ اللہ زمین میں فساد پسند نہیں کرتے، بلکہ اللہ رب العالمین امن و آشتی اور اللہ کی زمین میں صلح اور آپس میں مل جل کے رہنے اور ایک پاکیزہ اور تندرست معاشرہ جو آپس میں مل کر زندگی بسر کرتا ہے وہ اللہ کے ہاں بڑا پسندیدہ ہے۔ الفصل الاول، پہلی فصل اور حدیث 4042، عن المسور بن مخرمہ، مسور بن مخرمہ و مروان بن الحکم، اور مروان بن حکم، مسور بن مخرمہ سے یہ روایت، قالا، یہ دونوں راوی جو ہیں یہ دونوں نے کہا ہے، مسور بن مخرمہ نے اور مروان بن الحکم نے، دونوں نے کہا، اور انہی سے یہ حدیث مروی ہے، خرج النبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، عام الحدیبیہ، حدیبیہ کے سال، فی بضع عشرۃ او فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، فی بضع عشرۃ مئۃ من اصحابہ، 1000 سے کچھ سینکڑے اوپر، 1000 سے زائد اپنے
صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ۔ فلما اتا ذی الحلیفہ، تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1400 اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کی رفاقت میں تقریباً کم و بیش یا 1400 سے قدرے زائد تعداد میں جب وہ نکلے، فلما اتا ذی الحلیفہ، تو پھر جب آپ ذوالحلیفہ پہنچے، یہ ذوالحلیفہ میقات ہے مدینہ سے باہر، جب وہاں پہنچے، قلد الہدیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ساتھ جو لیے گئے قربانی کے جانور تھے ان کو کلادہ ڈالا، واشعرا، اور ان پہ قربانی کی علامات یا نشانات لگائے۔ قلد الہدیہ یعنی قربانی کے جانوروں کو کلادے ڈالے، یعنی جنہیں پٹے ڈالتے ہیں یا رسے ڈالتے ہیں، واشعرا، اور ان پہ یہ نشان لگائے کہ یہ قربانی کے جانور ہیں۔ اس وقت جو مکہ میں بھیجی جانے والی قربانی ہوتی تھی ان کو خاص نشانات لگا کر بھیج دیا جاتا تھا تاکہ کوئی راستے میں مزاحم نہ ہو، نہ روکے ان کی راہ، اور ان کو اگر ادھر ادھر جانور جا رہے ہیں تو ان کو حرم میں یا مکہ میں پہنچا دیں۔ تو احتیاط کے پیش نظر لمبا سفر ہوتا تھا تو جانوروں کو قلادے ڈال دیے جاتے، یعنی گلے میں خاص ہار یا پٹے یا رسیاں وغیرہ۔ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، اور وہیں ذوالحلیفہ جو میقات ہے جہاں سے مدینہ سے باہر اپنا حج اور عمرے والے احرام باندھتے اور نیت کرتے ہیں اور لبیک اللہم لبیک کا تلبیہ پڑھتے شروع کرتے ہیں۔ وَأَحْرَمَ مِنْهَا بِعُمْرَةٍ، تو اور وہیں سے عمرے کا احرام آپ نے باندھا۔ وسارا، اور آپ چلے، حتیٰ اذا کان بثنیتی، چلتے چلتے یہاں تک کہ جب مکہ کے پاس ثنیہ مقام پر پہنچے، التی یحبط علیہم منہا، یہ وہ مقام ہے بثنیہ جہاں سے التی یحبط علیہم، نیچے اترا جاتا ہے ان اہل مکہ پر۔ وہاں جو ایک پوائنٹ ہے راہ گزر جہاں سے اترنے کی نیچے نشیب میں جگہ ہے اونچائی سے نیچے، وہ سمجھ لیجئے کہ ایک دروازہ تھا مکہ میں داخل ہونے کا۔ یحبط علیہم منہا، کہ وہ ثنیہ اس کو کہتے تھے، ثنیہ کی وہ جگہ جس جگہ سے اہل مکہ پر اترا جاتا تھا۔ وہاں جب پہنچے، بارکت بہی راحلتہ، تو آپ کی جو سواری ہے وہ نیچے بیٹھ گئی، جو سواری تھی اونٹنی کسوا۔ فقال الناس، تو لوگ کہنے لگے، حل 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 حل، یہ ایک صوتی ایک تاثر ہے یہ کہ دینے کے لیے جانور کو، جو کہ اہل عرب یا کوئی بھی تھا، یا کوئی بھی جب کوئی اڑی کرتا جانور تو اس وقت وہ اس کو یہ لفظ بولتے، حل حل۔ خلعت القصوى، قصوہ نے اڑی کر لی بغیر کسی عذر کے۔ خلعت القصوى، قصوہ اونٹنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری نے اڑی کی بغیر کسی عذر کے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلعت القصوى، نہ اونٹنی نے جان بوجھ کر اڑی کی، وما ذاک لہا بخلق، اور نہ ہی وہ اس مزاج کی ہے، وما ذاک لہا بخلق، نہ ہی وہ اس کو اڑی کرنے کی عادت ہے۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما خلعت القصوى وما ذاک لہا بخلق، نہ ہی قصوہ نے اڑی کی ہے، وما ذاک لہا بخلق، اور نہ ہی اس کا یعنی اڑی کرنا اس کا مزاج ہے۔ ولیکن حبسها حابس الفیل، لیکن اس کو تو اس ذات نے روکا ہے، حابس الفیل، جس نے ہاتھیوں کو حرم آنے سے روک لیا تھا۔ ولیکن حبسها حابس الفیل، اور لیکن اس کو اس ذات نے جس نے ہاتھیوں کو روک لیا تھا اس نے اسے بھی روک لیا، ٹھہرا لیا ہے۔ ثم قال، پھر آپ نے فرمایا، والذی نفسی بیدہ، کہ اللہ کی قسم، اس ذات کی قسم کہ میری جان اس کے قبضے میں ہے، ہاتھ میں ہے، لا یسالونی خطۃ،
نہیں وہ مجھ سے مطالبہ کریں گے، یعنی کفار اہل مکہ، خطتاً کوئی بھی مطالبہ، یعظمون فیہا حرمات اللہ، کہ جس میں وہ اللہ کی حرمات، اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوں گے، لا یسالونی خطتاً، نہیں وہ مجھ سے سوال کریں گے کوئی بھی یا مطالبہ کریں گے، ہاں جی، یعظمون فیہا حرمات اللہ، کہ جس میں وہ اللہ کی حرمتوں کی تعظیم کرتے ہوں گے، یا ان کا مقصود اللہ کی حرمتوں کی تعظیم مقصود ہوگا، اللہ اعطیتہم ایہا، مگر یہ کہ میں ان کو وہ اختیار دے دوں گا، یعنی ان کے ساتھ سمجھوتا کر لوں گا، انکار نہیں کروں گا۔ ثم زجرہا، پھر آپ نے اپنی اس کسوا اونٹنی کو تھوڑا سا ڈانٹا، ڈانٹ ڈپٹ کی، زجرہا یعنی اٹھنے کے لیے، شاباش، ثم زجرہا فوثبت، تو وہ اٹھی، تیزی سے اٹھی، فوثبت یعنی جمپ لے کر اٹھی، جیسا کہتے ہیں نا، فعدل عنہم حتی نزل باقصى الحدیبیہ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم اہل مکہ کی عام گزرگاہ کو چھوڑتے ہوئے، فعدل عنہم، حضرت طلبہ یہ ذرا پلیز آؤ جی، یہ پیچھے لاؤڈ سپیکر ذرا آف کر دیں۔ فوثبت، تو وہ قصوا اونٹنی آپ کی سواری تیزی سے اٹھی، فعدل عنہم، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ اس پہ سوار تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فعدل عنہم، اہل مکہ کے عام راستے کو چھوڑ کر ایک دوسرا راستہ اختیار کیا، حتی نزل باقصى الحدیبیہ، یہاں تک کہ آپ اترے حدیبیہ مقام کے آخری کنارے پر، اللہ ثمہ دینے ایک ایسی جگہ پر، قلیل المائی، کہ جہاں پانی بہت کم تھا، یتربضہ الناس تبرضا، کہ لوگ تھوڑا تھوڑا کر کے، یتبرض الناس تبرضا، تھوڑی مقدار میں اس سے پانی لے رہے تھے، یتبرضہ تبرضا، یعنی پانی تھوڑا تھا اس لیے تھوڑا تھوڑا لوگ استعمال کر رہے تھے، فلم یلبثہ الناس حتی نزحوہ، تو نہیں ٹھہرے، یعنی نہیں لوگوں نے چھوڑا اس پانی کو یہاں تک کہ وہ سارے کا سارا کھینچ لیا، تھوڑا سا پانی تھا، لوگ تھوڑے تھوڑے، یعنی 1400 سے زائد، یعنی 1500 کے قریب صحابہ تھے ظاہر ہے، اور عرب کا صحرا اور گرمی اور پیاس اور پانی کی ضرورت، تو تھوڑا پانی تھا حدیبیہ مقام پر، تو لوگوں نے اگرچہ تھوڑا تھوڑا استعمال کیا، یتبرز الناس تبرزا فلم یلبث الناس، تو نہیں لوگوں نے چھوڑا اس کو، حتی نزحوہ ہو، یہاں تک کہ اس سارے کو انہوں نے ختم کر دیا، سارے کا سارا پانی کھینچ لیا اس سے، جو بھی چشمہ تھا یا کنواں نما جگہ تھی۔ وشکیہ الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم العطش، تو تب اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیاس کی شکایت کی گئی، وشکیہ الی رسول اللہ العطش، فانتزع سہما من کنانتہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کیا، فانتزع سہما، کھینچا ایک تیر اپنے ترکش سے، ثم امرہم ان یجعلوہ فیہ، پھر آپ نے حکم دیا ان کو، صحابہ کو، کہ وہ اس کو تیر کو رکھ دیں، فیہ، اس پانی کے برتن میں، جس میں یعنی اس جگہ میں جہاں سے پانی نکل رہا تھا یا آ رہا تھا اور وہ ختم ہو چکا تھا، فواللہ، تو اللہ کی قسم، راوی کہتے ہیں کہ ما زال یجیش لہم بالری، اللہ اکبر، کہ مسلسل جوش مارنے لگا ان کے لیے، یعنی بالری، پانی ان کے ساتھ، یعنی ان کے لیے، ما زال یجیش لہم بالری، ان کو سیراب کرنے کے لیے پانی جوش مار رہا تھا، ما زال یجیش لہم بالری، یعنی اس تیر سے، جب آپ نے وہ تیر رکھا اس پانی کی جگہ پر، تو پانی جو ہے وہ ان کے لیے جوش مارنے لگا، حتی صدر عنہ، یہاں تک کہ وہ ان سے سیراب ہوئے، فبینہم کذالک،
حتی صدروا عنہ، یہاں تک کہ وہ اس کو پانی کے ساتھ سیراب ہو کر واپس پلٹے، صدروا عنہ۔ فبینہم کذالک، تو اسی اسنا میں ابھی زیادہ دیر نہیں گزری تھی کہ جاء بدیل بن ورقا الخزاعی، جاء بدیل بن ورقا الخزاعی، اسی اسنا میں قریش مکہ کی طرف سے آ گیا سردار ان کا ایک پرومیننٹ بندہ، سفیر بن کر، ایمبیسڈر بن کر قریش مکہ کی جانب سے، جاء بدیل بن ورقا، بدیل بن ورقا الخزاعی، فی نفر من خزاع، بنو خزاع کی کچھ جماعت کو ساتھ لے کر، ثم اتاہ عروہ بن مسعود، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا عروہ بن مسعود، یہ بھی وہاں کا ایک نامور شخص تھا، مکہ کا بڑا معروف اور بڑا زیرک انسان سمجھا جاتا تھا۔ وساق الحدیث، تو راوی نے پھر یہ حدیث چلائی، یعنی حدیث لمبی ہے خاصی، اصل جو حدیث ہے وہ خاصی طویل ہے، یہاں صاحب مشکات المصابیح نے اس کو مختصر ذکر کیا ہے، کیونکہ جو مقصود ہے صلح، اس کے بارے میں انہوں نے وہ مقام زیادہ ذکر کر دیا ہے، باقی تفصیل جو ہے وہ آئندہ پھر انشاءاللہ اس حدیث کی آئے گی۔ تو وساق الحدیث، تو پوری حدیث اس کے بعد انہوں نے ذکر کی، الی ان قال، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ حدیث کو یہاں تک پھر آگے کی حدیث شروع کرتے ہیں، یہ الی ان قال، یہاں تک کہ وہ کہتے ہیں کہ جاء سہیل بن عمرو، یہ درمیان میں یہ جو واقعات ہیں سفیروں کے آنے جانے کے، یہ سارے انہوں نے چھوڑ دیے ہیں، وہ ان ڈیٹیل جو حدیث ہے تفصیلی حدیث اس میں اس کا ذکر ہوگا آئندہ۔ وساق الحدیث الی ان قال، تو راوی نے حدیث یہ ذکر کی یہاں تک کہ راوی نے کہا کہ جاء سہیل بن عمرو، کہ اب سہیل بن عمر آیا قریش مکہ کی طرف سے، جو بڑا سرخیل تھا ان کا اور بڑا معاہدے کرنے میں بڑا معروف اور بات کرنے کا بڑا سلیقہ تھا، اسے طریقہ تھا ان کے ہاں۔ تو فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اکتب، لکھیے پھر معاہدہ، آدھا ان الفاظ کے ساتھ کہ یہ ما قاد علیہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کہا کہ بس لکھیے پھر معاہدہ، کہ یہ معاہدہ جو ہے یہ وہ ہے کہ جس پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رضامندی ظاہر کی یا اللہ کے رسول نے عہد و پیمان کیا۔ فقال سہیل، سہیل کہنے لگا، یعنی سہیل بن عمر، کہ لو کننا نعلم، اگر ہم یہ جانتے ہوتے انک رسول اللہ، کے بے شک آپ اللہ کے رسول ہیں، ما صددنا عن البیت، تو ہم آپ کو اللہ کے گھر سے نہ روکتے، عمرہ کرنے سے نہ روکتے، ہم آپ کو فوراً اجازت دے دیتے، ولا قاتلناک، اور نہ ہم سے لڑائیاں وغیرہ کرتے، اور نہ ہی ہم سے قتال کرتے، نہ ہی ہم آپ سے قتال کرتے، اور نہ ہم آپ کو بیت اللہ سے روکتے اگر ہم آپ کو نبی جانتے یا مانتے۔ ولیکن اکتب، اور لیکن اس معاہدے پر جو لکھنا ہے وہ لکھو، محمد بن عبداللہ، عبداللہ کے بیٹے محمد، محمد رسول اللہ نہیں لکھنا بلکہ محمد بن عبداللہ لکھیں۔ قالا، راوی کہتے ہیں فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لرسول اللہ، بے شک میں اللہ کا رسول ہوں، وَإِن كَذَّبْتُمُونِی، اگرچہ تم مجھے جھٹلاتے ہو تو کی اور بات ہے، لیکن میں تو اللہ کا سچا رسول ہوں۔ چلیں اکتب، لکھ لو، محمد بن عبداللہ، محمد بن عبداللہ لکھ لو، جیسے تم چاہتے ہو لکھ لیں آپ، لیکن میں اللہ کا رسول ہوں۔ فقال سہیل، سہیل بن عمر کہنے لگا، ہاں جی، ایک تو اس معاہدے کی روح سے ایک شرط یہ ہے، پہلی شرط، وعلا، سہیل نے کہا کہ وعلا اللہ یاتیک منا رجل، اس معاہدے کی ایک شرط یہ ہوگی کہ اللہ یاتیک منا رجل، کہ نہیں آئے گا تمہارے پاس، تیرے پاس، ہم میں سے کوئی آدمی، آپ کے پاس ہم میں سے کوئی آدمی نہیں آئے گا، یعنی کفار مکہ میں سے، کافروں میں سے، وَإِن كَانَ عَلَىٰ دِينِكَ، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہی ہو، نہیں آئے گا آپ کے پاس ہم میں سے کوئی آدمی
وَإِنْ كَانَ عَلَىٰ دِینِ کا، اگرچہ وہ آپ کے دین پر ہی کیوں نہ ہو، إِلَّا رَدَدْتَهُ عَلَيْنَا، مگر یہ کہ آپ کو اسے ہماری طرف لوٹانا ہوگا۔ اگر مکہ سے کوئی بھاگ کر آدمی خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو آپ کے پاس آئے تو آپ کو ہماری طرف اس کو لوٹانا ہوگا۔ یہ کس قدر شرط جو ہے یہ اپنا بظاہر تکلیف دہ ہے۔ فلما، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے اب لکھتے جائیے جو لکھنا ہے۔ فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، تو پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس معاہدے کی خط و کتابت کے معاملے سے فارغ ہوئے، تو قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ صحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے یہ فرمایا، ہمارے زیر مطالعہ یہ حدیث جہاں ہم یہ پہنچے تھے یہ الفاظ تھے، فلما فرغ من قضیۃ الکتاب، تو پھر جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فارغ ہوئے معاہدہ لکھنے کی کتابت معاہدہ لکھنے کے معاملے سے، من قضیۃ الکتاب اور معاہدے کی شرائط وغیرہ، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم علیہ اصحابہ، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ رضوان اللہ علیہ مجمعین سے فرمایا، قوموا، تم کھڑے ہو جاؤ، فن ہارو، اور جانوروں کو قربان کر دو، ثم احلقوا، اور پھر تم اپنے سروں کو منڈوا لو۔ تو اس کے بعد ثم جاء نسوۃ مؤمنات، پھر اس کے بعد کچھ عورتیں خواتین آئیں یعنی مکہ سے، جو کہ نسوۃ مومنات، جو کہ ایمان قبول کر کے، جو کہ پہلے کافرہ تھیں اور ایمان قبول کیا انہوں نے، اور اس کے بعد وہ آپ آئیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس۔ ثم جاء نسوۃ مومنات، کچھ مومنہ عورتیں آئیں، فانزل اللہ تعالی، تو تب اللہ جل شانہ نے ان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر حکم اتارا کہ ان کا کیا کرنا ہے۔ تو یا ایھا الذین آمنوا، یہ ایسا کہ سورہ ممتحنہ میں یہ تفصیل سے ذکر آیا ہے، آپ وہاں سے پڑھ لیں۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، یا ایھا الذین آمنوا، اے اہل ایمان، اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، کہ جب تمہارے پاس مومن عورتیں ہجرت کرنے والیاں آئیں، یعنی وہ ہجرت کر کے آئیں اور وہ اس لیے آئیں کہ ہم مومن ہو چکی ہیں اور ہم یہاں آپ کے پاس آ گئی ہیں، آپ کے پاس اب بقیہ زندگی گزارنے کے لیے۔ اذا جاءکم المؤمنات مہاجرات، تو ان میں سے وہ بھی ہوں گی جو کہ پیچھے کافروں کے نکاحوں میں ہوں گی، نکاح منقوہ ہوں گی کافروں کے، کفار کے ہاں، تو وہ بھی اہل ایمان جب مومن ہو جائیں تو ظاہر ہے کہ نکاح تو فوراً ختم ہو جاتا ہے۔ تو اب اللہ نے اس کے بارے میں حکم دیا کہ ان کا امتحان لے لو، ان کی جانچ پرکھ کرو کہ کوئی ان میں کوئی ایسی خاتون نہ ہو جو کہ مسلمانوں کو جاسوسہ بن کر نقصان پہنچائے۔ تو جب تم فَإِنْ عَلِمْتُمُوهُنَّ مُؤْمِنَاتٍ فَلَا تَرْجِعُوهُنَّ إِلَى الْكُفَّارِ، تو جب تم یہ اچھی طرح یقین کر لو کہ وہ صاحب ایمان ہے، سچی سچی مومنہ ہیں، تو پھر ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، کیونکہ اب وہ کافروں کے لیے حلال نہیں۔ تو یہ سارے احکامات وہاں موجود ہیں۔ تو یہ جب خواتین آئیں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں پھر حکم فرمایا اللہ کے حکم کے مطابق۔ فنہاہم اللہ تعالی، تو اللہ نے روک دیا ان کو، یعنی صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو، کہ یردوہن، کہ ان خواتین کو جو کہ مومن ہو کر اہل ایمان آپ کے پاس آ گئی ہیں، ان کو کافروں کی طرف مت لوٹاؤ، یردوہن۔ وامرہم، اور اللہ نے ان کو حکم دیا ساتھ ہی کہ یردوا الصداقہ، کہ جو ان میں سے جو منقوہ یعنی نکاح والیاں تھیں پہلے شادی شدہ، تو ان کے خامدوں کو ان کا حق مہر لوٹا دو۔ ظاہر ہے وہ کافر ہیں، اب یہ تو ان کے لیے حلال نہیں رہیں، تو اب وہاں ان کو لوٹانا نہیں، تم نے ان کو اپنے پاس روک لو، اور ان کا جو حق مہر جو انہوں نے ان کے خامدوں نے دیا تھا ان کو شادی کے موقع پر، اتنی مقدار میں وہ حق مہر ان کے متعلقہ جو مرد تھے شوہر، ان کو وہ لوٹا دو۔ دیکھو ذرا اسلام کا اور دین کا کتنا بڑا یہ اپنا کمال ہے اور انفرادیت ہے اس میں، معاشرے کو تندرست و توانا رکھنے کے لیے اور انصاف پر کاربند رہنے کے لیے، کہ کسی کی حق تلفی نہ ہو۔
اللہ اکبر۔ ثم رجع الی المدینہ، پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کی طرف تشریف لائے، رجع الی المدینہ۔ فجاء ابو بصیر رجل من قریش، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب وہاں پہنچے مدینہ تو ابو بصیر آدمی تھا ایک ابو بصیر نامی، من قریش، قریش مکہ سے، وہو مسلم، جو کہ مسلمان ہو چکے تھے، تو وہ آ گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مدینہ، وہاں سے بھاگ کر کافروں کے پاس سے ہجرت کر کے آ گئے۔ فارسلوا فی طلبہ رجلین، تو معاہدہ کی روح سے، جو کہ صلح حدیبیہ کی شرائط میں سے ایک شرط یا ایک معاہدے میں سے ایک شک یہ بھی تھی کہ جو بھی مکہ میں سے آپ تمہارے پاس بھاگ کر آئے گا، خواہ وہ مسلمان ہی کیوں نہ ہو، تو آپ اس کو واپس لوٹا دیں گے۔ اور بھی شرائط تھیں لیکن یہاں صرف اس کا ذکر ہوا ہے۔ تو انہوں نے اپنا ان کو ابو بصیر کو واپس لانے کے لیے 2 آدمی بھیجے مکہ سے، قریش مکہ نے۔ فدفعوا الی الرجلین، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے معاہدے کی روح سے، معاہدے کے مطابق ان 2 آدمیوں کے حوالے ان کو کر دیا، ابو بصیر کو رضی اللہ عنہ کو۔ فخرجا بہی، تو وہ ان کو لے کر نکلے واپس مکہ کی طرف، حتی اذا بلغا ذا الحلیفۃ، یہاں تک کہ جب وہ چلتے چلتے اسی ذوالحلیفہ، یعنی جو کہ یہاں بیر علی جسے کہتے ہیں اور میقات ہے، جہاں سے حاجی جو ہیں وہ اپنا نیت بھی کرتے ہیں اور احرام بھی باندھتے ہیں، تلبیہ بھی بولتے ہیں۔ جب یہاں پہنچے ذوالحلیفہ میں، یہ لوگ تینوں، 2 کافر تھے اور ایک ابو بصیر رضی اللہ عنہ، نازلوا، تو وہ وہاں اترے کچھ دیر کے لیے، یا کلون من تمر لہم، تاکہ وہ یعنی وہ کھانے لگے، نازل اترے کہ وہ کھائیں، من تمر لہم کو، وہ کھجوریں کچھ کھا لیں، لہم جو کہ ان کے ساتھ تھیں، ان کے پاس تھیں۔ فقال ابو بصیر، تو اس دوران ابو بصیر کہنے لگے، لأحد الرجلین، ان دونوں آدمیوں میں سے ایک کو، ابو بصیر نے کہا، بات بات میں یہ کہا، واللہ، اللہ کی قسم، انی لا ارا سیفک، کہ اللہ کی قسم میں تو دیکھتا ہوں، انی لا ارا سیفک، تیری تلوار جو ہے، ہاذا یا فلانو، اے فلان، اے فلان جو بھی نام تھا اس کا، انہوں نے نام لیا اور کہا کہ میں تو دیکھتا ہوں تیری تلوار جیدن، بڑی مضبوط اور صاف ستھری اور شاندار تلوار ہے، کمال کی تلوار ہے، جیدن، ارے نہیں ذرا مجھے تو دکھلائیے اس کو، انظر الیہ، تاکہ میں اس کو اچھی طرح ذرا چیک کروں۔ فام کانا من ہو، تو اس پر اس نے وہ تلوار اس کو دی، اور ابو بصیر نے وہ تلوار اپنے قبضہ میں کی، لے لی۔ فضربہ، اور ساتھ ہی اس پر حملہ کیا، اس کافر پر، اس کو ماری تلوار، حتی باردہ، یہاں تک کہ اس کو ٹھنڈا کر دیا۔ اچھا جی، اب یہ ابو بصیر کا اپنا معاملہ ہے، کیونکہ وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اپنا جو شرط کے مطابق یا معاہدے کے مطابق اپنا حق ادا کیا، ان کو واپس لوٹا دیا۔ اب ابو بصیر جو ہے، یہ ان کا اپنا فیصلہ تھا ذاتی، جس کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں تھا معاہدے کے۔ اب وہ ان کے ہاتھوں میں تھا، اور وہاں اس نے لڑائی کی اور اس کو آزاد کرا لیا، اپنے آپ کو، ایک کو مار دیا۔ وفر الآخر، اور دوسرا بھاگ گیا، ساتھ والا، جب اس نے دیکھا کہ ابو بصیر مجھ پر بھی حملہ کرے گا تو وہ بھی بھاگ اٹھا۔ حتی اتى المدینہ تھا، یہاں تک کہ وہ مدینہ آیا واپس، مکہ جانے کی بجائے، وہ کافر جو ہے، جو ایک بچ گیا تھا۔ فدخل المسجد یعدو، تو وہ مسجد میں داخل ہوا تیزی سے، گھبرائے ہوئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو دیکھ کر، لقد رعا ھذا ذعرا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا، جو گھبرائے ہوئے اور تیزی سے آتے ہوئے، تو کہنے لگے، تحقیق اس شخص نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے۔ فقالا، تو اس نے پھر آگے سے یہ کہا کہ ہاں، قتلا، میرا ساتھی تو قتل کر دیا گیا ہے، واللہ، اللہ کی قسم، قتلا واللہ صاحبی، اللہ کی قسم میرا ساتھی قتل کر دیا گیا، وانی لمقتول، اور بے شک میں بھی قتل کیا ہی جانے والا ہوں، یعنی میرے پیچھے ابو بصیر آ رہے ہیں۔ فجاء ابو بصیر آ گئے۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ دیکھ کر، ویل امہ، اس کی ماں گم ہو، اس کی ماں ہلاک ہو جائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملامت زدہ انداز سے کہا، ویل امہ، کہ اس کی ماں مر جائے، مسعر حربن، یہ تو
لڑائی بھڑکانے والا ہے، لو کان لہو احد، اگر اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہو تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بھئی یہ تو ابو بصیر جو ہے یہ تو لڑائی بھڑکا دے گا ہمارے درمیان اور قریش مکہ کے درمیان۔ تو ہم یہاں پہنچے تھے حدیث کے اس حصے میں کہ ویل امہ ہی مسعر حربن، کہ اس کی ماں ہلاک ہو جائے، مسعر حربن یہ تو لڑائی بھڑکانے والا ہے، لو کان لہو احد اگر اس کے ساتھ کوئی اور ساتھی ہو تو یہ خوب لڑائی کرے اور کافروں اور ہمارے درمیان لڑائی شروع کرا دے۔ فلما سمع ذلک، تو ابو بصیر جو پیچھے آئے تو انہوں نے جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ بات سنی کہ آپ نے تو اس کو پسند نہیں کیا اس معاملے کو جو میں نے کیا ہے، تو عرفا انہوں نے یہ پہچان لیا، سمجھ لیا کہ انہ سیردہ الیہم، کہ یہ اللہ کے نبی یعنی دوبارہ انہیں ان کی طرف لوٹا دیں گے، بھجوا دیں گے۔ انہ سیردہ الیہم، کہ اللہ کے نبی معاہدے کی پاسداری کرتے ہیں تو وہ دوبارہ انہیں پکڑ کر کافروں کے حوالے کر دیں گے۔ فخرج، تو وہ وہیں سے نکلے، حتی عطا سیف البحر، یہاں تک کہ وہ ساحل سمندر پر آ گئے، وہاں سے انہوں نے اپنا چھوٹ ماری۔ اور غالباً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے کہ میں تو ظاہر اب معاہدے کی پاسداری کروں گا اور یہ بیچارہ پھنس جائے گا، تو بہتر یہی ہے کہ یہاں سے چلا جائے۔ اسی طرح ہی ہوا کہ انہوں نے بھی اسی میں خیریت جانی کہ مجھے یہاں سے نکلنا چاہیے، اب تو میں نے ان کا ایک آدمی بھی قتل کر دیا ہے۔ تو فخارہ جب وہاں سے کھسک گئے یہاں تک کہ عطا سیف البحر، یہاں تک کہ وہ آئے سمندر کے کنارے آ گئے اکیلے۔ قالا، راوی کہتے ہیں ون فلت ابو جندل بن سہیل، اللہ اکبر کبیرہ، کہ ابو جندل بن سہیل جو تھے، وہ سہیل بن عمر جو تھے نا وہاں معاہدے کرنے والا بڑا سردار، جنہوں نے حدیبیہ مقام پر معاہدہ کیا اور یہ بات کہی کہ جو ہم میں سے بھاگ کر آ جائے گا اپنا مدینہ تو اس کو واپس آپ کو لوٹانا ہوگا۔ تو حقیقت میں ان کے جو بیٹے تھے نا ابو جندل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی مسلمان ہو چکے تھے، اور جیسا کہ تاریخی یا دیگر روایات میں یہ ذکر ہے، سیرت کی کتابوں میں بھی، کہ یہ ابو جندل جو تھے یہ سہیل بن عمر کے بیٹے تھے، اور یہ پابند سلاسل کیے ہوئے تھے وہاں بیڑیوں میں، انہیں باپ نے جکڑا ہوا تھا کہ کہیں یہ بھاگ نہ جائے۔ تو فن فالت ابو جندل بن سہیل، تو یہ سہیل کے بیٹے ابو جندل جو ہیں یہ بھی کھسک گئے، پہنچ گئے، نکل گئے وہاں سے، نکل بھاگے اپنی جو بھی موقع پا کر اپنی زنجیریں یا جو اپنا تھیں اپنا رسیاں وغیرہ توڑا کر جس میں ان کو انہوں نے باندھا ہوا تھا۔ فلاح کا بھی ابی بصیرن، تو وہ بھی جا ملے ابو بصیر کے ساتھ، کہاں؟ جہاں ابو بصیر نے پڑاؤ ڈالا ہوا تھا ساحل سمندر پر۔ تو اس کے بعد کیا ہوا کہ فجعلا، تو شروع ہوئے، لا یخرج من قریشن، فجعلا تو شروع ہوا، لا یخرج من قریشن نہیں نکلتا تھا قریش مکہ میں سے، رجل کوئی بھی آدمی، قد اسلم جو مسلمان ہو جاتا، الا لاحقہ بے ابی بصیر مگر یہ کہ وہ جا ملتا ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے گروہ کے ساتھ، ساحل سمندر میں پہنچ جاتا۔ بڑی جلدی بات مشہور ہو گئی کہ ابو بصیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہیں وہ وہاں سے بھاگے ہیں اور انہوں نے اپنا ایک گروہ بنا لیا ہے، اہل اسلام اہل ایمان کا، پڑاؤ ڈال دیا وہاں اس جگہ پر۔ تو مدینہ جانے کی بجائے لوگ ادھر جانے لگے، کیونکہ مدینہ میں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے معاہدے کے مطابق آپ کے پاس جو جاتا تو وہ آپ انہیں واپس مکہ والوں کے حوالے کر دیتے، کیونکہ آپ وعدے کی پاسداری کرنے والے تھے معاہدے کے مطابق۔ تو لوگ جو ہیں وہ اس ابو بصیر رضی اللہ عنہ کے پاس وہاں جا کر ان کے ساتھ ملنے لگے، اور وہاں اچھی خاصی ان کی تعداد ہو گئی اور ان کی قوت بن گئی، حتی اجتمعت منہم عصابۃ، یہاں تک کہ جمع ہو گئی ان میں سے ایک بڑی جماعت اکٹھی ہوگی ان کے پاس۔ فواللہ، تو اللہ کی قسم، ما یسمعون بعیر، یہ لوگ جو ہیں جو اکٹھے ہو گئے وہاں ساحل سمندر پر، یہ ایک تجارتی گزرگاہ بھی تھی، سمندری راستہ تھا، خشکی کے ساتھ ساتھ سمندر کے جاتا تھا۔ ما یسمعون بعیر، نہ وہ سنتے کوئی بھی قافلہ یا کسی قافلے کی بابت وہ نہیں سنتے تھے، خرجت لقریشن، جو قریش
کا قافلہ آتا جو نکلتا تھا الی الشام، شام سیریا کی جانب تجارت کی غرض سے، الا اعترضوا لها، مگر یہ کہ وہ ان کا سامنا کرتے اس قافلے کا، فقتلوہم، تو جہاں تک بن پڑتا ان کو مارتے، قتل کرتے، واخذوا اموالہم، اور ان کے مال و اسباب جو ہیں وہ بھی پکڑ لیتے، لوٹ لیتے. تو یہ معاملہ جو ہے یہ شروع ہو گیا. فارسلت قریشن، تو اس پر قریش جو تھے، قریش مکہ، وہ بڑے پریشان ہو گئے. بھئی یہ ہم نے کیا معاہدہ تو کیا اور شک بھی رکھی اپنے حق میں کہ ہمارا فائدہ ہوتی ہے، تو الٹا معاملہ میں ہماری جان کو پڑ گیا ہے. اچھا جی. فارسلت قریشن، تو قریش نے پھر فوراً پیغام بھیجا الی النبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب، تناشد اللہ والرحمہ، یہ پیغام بھیجا کہ آپ کو اللہ کا اور قرابت داری کا واسطہ، تناشدہ اللہ والرحمہ، اللہ کا واسطہ آپ کو ہم دیتے ہیں اور قرابت داری کا واسطہ دیتے ہیں، رشتہ داری کا، کہ لما ارسل الیہم، ہاں جب انہوں نے آپ کہ ان کی طرف آپ یہ جو ہے نا فیصلہ آپ کا نا، لما ارسل الیہم فمن اطاعہ فہو آمن، یعنی جب انہوں نے اپنا آدمی آپ ان کی طرف بھیجا کہ فمن اطاعہ فہو آمن، یا اس کا مطلب یہ ہے کہ عبارت صحیح جو بن رہی ہے وہ یہ ہے، تناشد اللہ والرحمہ لما ارسل الیہم. تو جب اہل مکہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب یہ میسج بھیجا تو یہ لکھا کہ اللہ کا واسطہ کہ آپ ان کو روکیے اور ان کو یہ بتا دیجئے، یعنی ابو بصیر اور آپ کے صحابہ کو رضوان اللہ علیہ مجمعین جو کہ سال سمندر پر جمع ہیں، کہ فمن اطاعہ فہو آمن، کہ جو بھی اب آپ کے پاس مدینہ آئے گا، جو بھی مسلمان ہو کر ہمارے مکہ میں سے، تو فارس، تو وہ آمن یعنی امن میں ہوگا. فارسل النبی صلی اللہ علیہ وسلم علیہم، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تب ان کے کہنے پر کہ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کر مسلمان ہو کر مدینہ آئے گا تو ہمیں واپس نہیں کرنا پڑے گا. قریش مکہ نے خود یہ جب یہ کہہ دیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا آدمی بھیجا الیہم، ابو بصیر اور ان کے ساتھیوں کی جانب کہ آپ بھی واپس آ جائیں اور آپ وہاں سے جو اپنا اپنا جو ٹھکانہ ہے اس کو چھوڑ دیں اور ان کے راستے سے ہٹ جائیں. تو وہ بھی امن میں آ گئے اور اس طرح مسلمان جو تھے، جو بھی آتے مسلمان بن کر، وہ بھی امن میں آ گئے. فارسل علیہم، رواہ البخاری، سے امام بخاری نے روایت کیا ہے. تو یہ حدیث بھی مختصر ہے عزیز طلبہ جو ہم نے پڑھی ہے آج کے سبق میں. تو بہرحال حدیث میں کچھ الفاظ ہیں، میں چاہوں گا کہ ذرا آپ کے فائدے کے لیے آپ ان کو انڈر لائن کر لیجئے تاکہ آپ کی اس حدیث پر نظر ہو اور اس کی جو آپ متعلقات ہیں ان کے بارے میں بھی آپ جان لیں. باقی تفصیل سے یہ واقعات سیرت کی کتابوں میں بھی موجود ہیں اور کتب حدیث میں بھی یہ پورا واقعہ موجود ہے، یہاں مختصر بیان کیا گیا ہے، جس کا تعلق صرف صلح سے ہے کہ صلح کی پاسداری رحمت للعالمین نے کی مکہ والوں کافروں کے ساتھ، اور شرائط اپنے خلاف ہونے کے باوجود آپ نے ان کی خلاف ورزی نہیں کی اور نہ ہی ان شرائط کو توڑا، بلکہ ان کی حد درجہ پاسداری فرمائی، حتیٰ کہ اللہ نے خود ہی سبیل پیدا کر دی اہل ایمان کے لیے نکلنے کی وہاں سے، اور خود کفار مکہ نے بالآخر یہ واسطہ دے کر کہا کہ جیسے بھی ہو کہ ان کو یہ لکھو، اپنا ابو بصیر یا ان کے ساتھیوں کو یہ پیغام دو کہ اب جو بھی مکہ سے بھاگ کر بندہ مسلمان صاحب ایمان آئے گا تو ہم اس کو واپسی کا مطالبہ نہیں کریں گے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے بھی یہی تھے کہ وہ اپنے خود ان الفاظ کے ساتھ یہ شرط جو ہے یہ ختم کر دیں. حدیث کے الفاظ، ما خلات القصوا کا ترجمہ ہے کہ قصوا یعنی آپ کی اونٹنی جو ہے وہ اس نے اڑی نہیں کی، جان بوجھ کر اڑی نہیں کی، بلکہ اس کو اس ذات نے روکا ہے جس نے ہاتھیوں ہاتھی والوں کو روکا تھا جو مکہ پر چڑھائی کے لیے آئے تھے. حدیث کے الفاظ، لقد رأى هذا ذعرا کا ترجمہ ہے کہ یقیناً اس شخص نے کوئی خوفناک منظر دیکھا ہے. اسی طرح حدیث کے الفاظ، ویل امہ مسعر حرب لو کان لو احد، یہ بھی الفاظ ہم نے پڑھے
اس کا ترجمہ بھی خاص انڈر لائن کیجئے کہ اس کی ماں برباد ہو جائے، یعنی ابو بصیر کی طرف اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس کی ماں برباد ہو، ہلاک ہو، اگر اسے ساتھی مل جائیں تو یہ لڑائی کی آگ بھڑکا دے گا۔ تو اکیلا جو ہے اس نے یہ کارنامہ کر گزرا ہے، یہ 2 پر حاوی ہو گیا ہے، اسے انہی کی تلوار سے ایک کو قتل کر دیا ہے، اور اگر وہ ایک آدھ اور ساتھی مل جائے اس کو تو یہ تو اچھی خاصی لڑائی کرے گا، تو ہمارے اور اس کے درمیان معاملہ خراب ہو جائے گا، کافروں کے درمیان۔ اس طرح کی بات سن کر وہ وہاں سے نکل بھاگے۔ تو یہ لڑائی جو ہے نا، یہ ابو بصیر لڑائی کا گرم کرنے والا شخص ہے، اگر اس کا کوئی مددگار ہوتا تو۔ حدیث کے الفاظ تناشد الرحمہ، تناشدہ اللہ والرحمہ، تو اس کا معنی یہ ہے کہ ہم آپ کو واسطہ دیتے ہیں اللہ کا اور رشتہ داری کا، کہ ہم آپ کو اللہ تعالیٰ اور قرابت داری کا واسطہ دیتے ہیں۔ تو فوائد میں سے من جملہ، جو حدیث کے فوائد تو بہت سے ہیں لیکن چند ایک آپ ذہن میں رکھیے کہ یہ جو صلح حدیبیہ کا واقعہ پیش آیا تھا یہ ہجرت کے 6 سال میں آیا تھا، اور الفاظ فی بضع عشرۃ اور فی بضع عشرۃ مئات من اصحابہ کا ترجمہ یہ ہے کہ 1000 سے کچھ زائد تعداد میں اپنے صحابہ رضی اللہ عنہم کے ساتھ آپ چلے صلح حدیبیہ یعنی عمرہ کرنے کے لیے، اور وہاں پھر انہوں نے روک دیا اور صلح حدیبیہ ہوئی۔ تو میں یہ بتا رہا تھا کہ حدیبیہ ایک مقام ہے جس کا اکثر حصہ جو ہے وہ حرم کی حدود میں ہے، اور مکہ مکرمہ سے تقریباً یہ 9 کوس کے فاصلہ پر، یعنی 9 کوس جو ہیں یہ میل سے بھی زیادہ بنتے ہیں، مکہ سے قریباً یعنی 10-12 میل یا 15 کلومیٹر کر لو تک کم و بیش، واللہ عالم، اتنے فاصلے پر مکہ مکرمہ سے یہ حدیبیہ مقام ہے۔ اور حدیبیہ والوں کی تعداد میں جیسا کہ اختلاف ہوا ہے روایات کی بنیاد پر ہی، کیونکہ روایات میں مختلف الفاظ آئے ہیں، کسی میں 1400 کا ذکر ہے، کسی میں 1500 کا، اور کسی روایت میں کم و بیش۔ تو صحیح تطبیق اس کی یہ ہے اختلاف کی، کیونکہ حدیثیں صحیح ہیں، کہ ابتدا میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلے عمرہ کی خاطر تو اس وقت آپ کی تعداد جو ہے صحابہ کی 1400 تھی، پھر جوں جوں لوگوں کو علم ہوا لوگ ساتھ ملتے گئے اور تعداد بڑھتی گئی، حتیٰ کہ آخر میں جب آپ مکہ مکرمہ تھے تو اس وقت 1500 کے لگ بھگ تعداد ہو گئی۔ تو جس نے بھی ذکر کیا اس تعداد کو اس اپنے اندازے کے مطابق اس کا تذکرہ کیا، ٹھیک ہو گیا جی۔ حج اور عمرہ جو ہے اس میں احصار کی صورت ہے، یعنی جب روک دیا جائے حاجی یا عمرے والا راستے میں حرم پہنچنے سے پہلے اور وہ نیت کر چکا ہو، احرام باندھ چکا ہو، تلبیہ شروع کر چکا ہو، تو اس وقت پھر آگے وہ نہ پہنچ سکے حرم میں عمرہ یا حج کے لیے، تو جہاں رکاوٹ آئے وہاں وہ احرام کھول دے، قربانی کا جانور وہیں ذبح کر دے اور سر منڈائے اور واپس آ جائے، اس پر کوئی خون نہیں، اگر نیت جو ہے وہ مشروط ہو کہ ان حبسانی حابسن فمحلی ہے سو حبستنی۔ جبکہ حناف کہتے ہیں کہ نہیں، شرط یہ ہے کہ کوئی بھی صورت ہو تو جانور کا ذبح کرنا جو ہے وہ حرم کی حدود میں ہی ہوگا، لیکن اس کی کیا ان کے پاس دلیل ہے، واللہ اعلم وعلم بالصواب۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلباء ہمارا آج کا یہ سبق جو ہے اللہ کی فضل و کرم سے اختتام پذیر ہوا، اس دعا کے ساتھ کہ جو کچھ کہا سنا ہے اللہ تعالیٰ اس کو سمجھ کر اس پر استقامت بخشے، اور منوان اس پیغام کو دیگر اہل اسلام تک پہنچانے کی توفیق دے، اور پھر جو احادیث ہم پڑھ رہے ہیں ان پر اللہ ہمیں عمل کی بھی توفیق دے۔ ھذا ما عندی واللہ اعلم وأعلم بالصواب، وإلی اللقاء، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔